السلام علیکم پاکستانیوں، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد شعیب صاحب فرما رہے تھے کہ میں قبضہ مافیا کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اور میں ان کا پیچھا کروں گا۔ ہماری زیادہ تر پولیس ان قبضہ مافیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو آپ لوگ ڈائریکٹ میرے پاس آئیں اور مجھ سے ملاقات کریں، میں آپ کا مسئلہ سولو کروں گا۔ میں بذات خود ایس ایس پی آپریشنز کے دفتر میں جا چکا ہوں اور میرے ساتھ 9 سے 10 میرے اور دوست بھی جا چکے ہیں، لیکن یہ بالکل سچ سے بہت دور کی بات ہے کہ ایس ایس پی آپریشنز شعیب صاحب کسی سے ملتے ہیں۔ ہم نے وہاں پر تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے انتظار کیا، لیکن ایس ایس پی آپریشنز کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں، اور وہاں کا سٹاف بھی ہمیں نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ آخر کار ہم بیٹھے رہے اور ہم نے اپنی اپلیکیشنز پھر ڈی آئی جی صاحب کو دیں، ڈی آئی جی اسلام آباد صاحب کو، اور وہاں سے بھی ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ جب ہم بار بار کالز کر کے ان سے پوچھتے رہے ان کے آفس سے کہ ہماری اپلیکیشنز کا کیا ہوا ہے، تو وہ آگے سے صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے تھانہ رمنہ کو آپ کی درخواستیں بھیج دی ہیں، لیکن تھانہ رمنہ کے ایس ایچ او نے ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی ڈی آئی جی صاحب اگر کوئی درخواست بھیجیں ایس ایچ او کو، تو ایس ایچ او کی اتنی جرت اور اتنی مجال ہے کہ وہ اپنے ڈی آئی جی کو جواب نہیں دیتا۔ میں نے خود ایس پی آفس میں، اسلام آباد کے ایس پی آفس میں بھی اپلیکیشن جمع کرا رکھی ہے، اس کا بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ تھانہ رمنہ میں ہم نے کوئی 70 سے زیادہ اپلیکیشنز جمع کرا رکھی ہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ تھانہ رمنہ کے ایک انسپکٹر صاحب ہیں، وہ کالز کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کا مسئلہ سولو کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو مسئلے کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، بس کہانی سنتے ہیں، ہم بھی ہماری کہانی بھی سنتے ہیں اور بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ 5 کر کے آئیں، ہم آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن سب جھوٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں نظام ایسا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ہمیشہ پولیس والے ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یونیورسٹی ٹاؤن کے کیس میں بھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، کیونکہ جو ظالم ہے جس نے لوگوں سے 7 سے 8 ہزار لوگوں سے پیسے تو لے لیے ہیں، ایل پی جی چارجز بھی لے لیے ہیں اور ایل پی جی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ڈیولپمنٹ چارجز بھی لے لیے ہیں اور ڈیولپمنٹ کا نام و نشان نہیں ہے۔ لوگوں نے 1992 میں پلاٹ خریدے ہیں، ان کو ابھی تک پوزیشن نہیں دی گئی۔ آر ڈی اے جو کہ ہمیشہ سے کلپریٹ رہا ہے اور ظالم کا ساتھ دیتا رہا ہے، اور ایون کہ اب کنزہ مرتضیٰ صاحبہ جو کہ آر ڈی اے کی ڈی جی ہیں، انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کروا دی ہے اپنے ہی آفیسرز کے خلاف۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ ان کے آفیسرز 90% کرپٹ ہیں۔